الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الفجر کی 27 نمبر آیت سے 30 نمبر پڑھی گئی، 2 روز اور پڑھی تھی پہلے اور آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ آج ہمارے سامنے درس میں یہ لفظ جو آ رہا ہے راضیۃ مرضیہ، اس کی وضاحت ہے۔ یہ جو لفظ آیا راضیۃ مرضیہ، یہ مقام رضا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت، بندہ کو یہ مقام کب ملتا ہے؟ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت 2، اسلام ہمارے لیے ملت ہے، اور اللہ نے جو کچھ ہماری تقدیر میں مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا۔ گویا کہ یہ وہ نفس کی صفت ہے کہ بندہ اللہ، اس لیے کہ اللہ ہمارے رب ہے، اللہ سے راضی رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نبوت اور رسالت سے راضی رہنا، اور ہمارا دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 3 بات۔ چوتھی یہ کہ تقدیر میں انسان کے 2 ہی چیز ہے، یا تو خوشی یا غم، تو جو کچھ بھی ہے اس پہ اللہ سے راضی رہنا، اور راضی رہتے ہوئے عبادت پر جم کر کے اللہ کی طرف چل دینا۔ ہماری اور آپ کی سب کی زندگی روزانہ اللہ کے قریب ہو رہی ہے، چاہے ہم اس بات کا شعور رکھیں یا نہ رکھیں۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی لذت پالی جو اللہ کے رب ہونے پر، محمد الرسول اللہ خاتم النبی کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اس کو اسلام کا مزہ ذائقہ آ جائے گا۔ ایمان کی لذت پانے سے مراد حقیقی ایمان کا حاصل ہونا ہے، اور یہ جو آیا مرضیہ، اور اس حالت اللہ کی طرف، ایسی حالت کہ اللہ کی طرف آ کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، کیونکہ بندہ جب اللہ کی الوہیت ربوبیت سے راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ سے بندہ کا راضی ہونا ہی رضا من جانب اللہ کی علامت ہے۔ جب اللہ نفس مطمئنہ کو قبض کرنا چاہتا ہے تو نفس کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے جھمیلوں سے جان چھوٹی ہے، بیوی یہ لاؤ ٹماٹر دو تو کپڑے دو، تو بیٹی کو پیسہ دو تو بیٹا کو مت دو، تو فلانے کو دو، یہ سب سارے چکروں سے موت انسان کا جان چھڑا دیتی، سارا جھمیلا ختم۔ موت نفس کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ موت جو ہے نا، سارے ٹینشن کو آپ کے کلوز کر دیتی ہے، اور جنت کا دروازہ اہل ایمان کو کھول دیتی ہے۔ اللہ یہ ایمان ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی بیوی نے عرض کیا کہ ہم تو مرنے سے نفرت کرتے ہیں، مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا یا رسول اللہ۔ تو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب موت آتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے خوشنودی، اللہ کی خوشی اور عزت کی بشارت موت کے وقت دی جاتی ہے،
تو اس کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں ہوتی۔ موت کے وقت مومن کو جنت دکھلایا جاتا ہے، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، تو یہ پچھلے خرخشوں کو پسند نہیں کرتا، اس کو پسند کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ اس لیے اس کو اللہ سے ملنے کی قلبی رغبت ہوتی ہے، نتیجہ میں اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن بے ایمان کے سامنے جب موت آتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھ مر کر کے تو ادھر جائے گا جہنم میں، تو آنے والے عذاب کو سے زیادہ اس کو اور کسی چیز میں اس کی نگاہ میں نفرت نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ مومن و کافر کی موت کا فرق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے سامنے جب موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے اور کہتے ہیں اے پاک روح، خوشی خوشی اللہ کی رحمت اور راحت کی طرف چل، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، رب ناراض نہیں ہے، اس کی جانب چل۔ اللہ کرے یہ بشارت ہم سب کو ملے۔ روح مشک کی پاکیزہ ترین خوشبو کی طرح مہکتی ہوئی نکلتی ہے، فرشتے اس کو دست بدست یعنی سب خوشی کے ساتھ لے کر آسمان کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی پاکیزہ خوشبودار روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ روح لے جانے والے فرشتے اس روح کو مومنوں کی روحوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو اس کے پہنچنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ تم کو اپنے غائب مسافر کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ مومن اس سے پوچھتے ہیں دنیا میں فلاں شخص کا کیا حال ہے، وہ جو جاتا ہے ادھر سے مر کے، اس سے پوچھتے بھائی میرا فلاں رشتہ دار اس کا کیا ہے۔ دوسرے مومن کہتے ہیں اس کو آرام لینے دو، یہ دنیا کے غم میں تھا، وہاں کے جھنجٹ میں پڑا تھا، تھوڑا بیچارے کو ریسٹ تو لینے دے یار، اس سے تو لوگ اتنا خبر کا یہ پوچھ رہا ہے۔ روح کہتی ہے وہ تو مر چکا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ مومن کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اصلی ٹھکانہ یعنی حاویہ کی طرف پہنچا دیا گیا۔ اگر مومن کی روح وہاں نہیں گئی تو سمجھو کہ یہ جہنم میں چلا گیا، اس لیے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن بے ایمان کی موت کے وقت عذاب کے فرشتے ٹانٹ لے کر آتے ہیں، ٹانٹ پرانا کپڑا، اور کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کے عذاب کی طرف نکل، آنے والے عذاب تجھے ناگوار، اللہ تجھ سے ناخوش، اور روح فوراً سڑے ہوئے بدبودار مردار کی پھیلتی ہوئی بدبو کی طرح نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر زمین کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ زمین والے فرشتے کہتے ہیں کیونکہ جہنم زمین میں، یہ کس قدر سڑی ہوئی بدبو ہے۔ فرشتے اس روح کو بے ایمانوں کی روح کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن روح کو آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکیزہ روح کے لیے مرحبا، جو پاکیزہ جسم میں تھی، اور بے ایمان کی روح کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ اس کو آسمان کی طرف چڑھا کر لے جایا جاتا ہے، لیکن آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی مرحبا نہیں ہے، ذلیل حالت میں لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اس کو آسمان سے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قبروں کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ فادخلی فی عبادی یعنی آ کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ نیک بندے وہی ہیں جن میں داخل ہونے کی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی اور عرض کیا تھا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے شامل ہونے کے لیے عرض کیا تھا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور انہیں نیک بندوں کے سلسلے میں اللہ نے ابلیس سے فرمایا تھا ان عبادی لیس علیہم سلطان، جی کہ میرے نیک بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شخص سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنتا تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ یہ بتا دیا تھا میں نے پہلے دن کہ اے اللہ میں آپ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو مطمئنہ ہو اور آپ سے ملنے کی پر ایمان رکھتا ہو، آپ کے فیصلے سے راضی ہو، اور جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا اس پہ بندہ قناعت کرے۔ اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ۔